السلام علیکم۔ بحریہ ٹاؤن سے متعلق کچھ اہم اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض حسین کے خلاف سیکورٹی اداروں کو منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ دوران تفتیش گرفتار بلڈرز نے انکشافات کیے ہیں جس سے ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے الاٹیز کے لیے و رہائشیوں کے لیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جمعے کے روز جو واٹر بورڈ نے ایک ان کی ٹیم آئی تھی، ان کی جو کارروائی تھی، اس کے پس منظر کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ عادل صاحب بتائیے گا کہ یہ جو جمعے کے روز واٹر بورڈ کی ٹیم آئی تھی، اس کا کیا پس منظر تھا، وہ کس لیے ان کی ٹیم آئی تھی؟ دیکھیں، اس پس منظر کو جو واٹر بورڈ کی کارروائی ہے، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، بحریہ ٹاؤن کراچی چونکہ ایک کنٹروورشل پروجیکٹ ہے، اپنے ابتدا سے ہی 2014 سے جب اس کا وجود آیا، اس کو اعلان کیا گیا، بحریہ ٹاؤن پہ کام شروع ہوا، اسی وقت سے ایک کنٹروورشل پروجیکٹ ہے۔ اس کی زمینوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے کہ یہ زمینیں جو الاٹ کی گئیں ان میں بائی لاز نہیں کیے گئے، فالو نہیں کیے گئے، اور بہت زیادہ اس پہ اطلاعات ہیں کہ اس قبضہ کیا گیا۔ اسی طرح جب بحریہ ٹاؤن کو پانی کی فراہمی کا معاملہ آیا تو یہ بھی ایک بڑا متنازع قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ یہاں تک کہ یہ خبریں آئیں کہ بحریہ ٹاؤن کو پانی کی فراہمی کے لیے K4 پروجیکٹ جو ہے واٹر بورڈ کا، جو کہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، ابھی تک کراچی کو پانی کی سپلائی کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا روٹ تبدیل کیا گیا بحریہ ٹاؤن کو پانی فراہم کرنے کے لیے۔ اس روٹ سے فائدہ DHA فیز 9 یا DHA سٹی کو بھی ہوا، لیکن یہ کنٹروورسی آئی کہ یہ بنیادی طور پہ بحریہ ٹاؤن کو فائدہ دینے کے لیے سندھ گورنمنٹ کا یہ منصوبہ تھا۔ تو اس حوالے سے چونکہ ایک بہت بڑا رہائشی پروجیکٹ ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں پلاٹ، 1 ملین سے زیادہ رہائشی پلاٹس ہیں اور 10,000 سے زیادہ کمرشل پراپرٹیز ہیں، تو اس کو پانی کی فراہمی کس طرح کی جائے گی، اس کے کراچی کے ماسٹر پلان میں اس کو کس طرح کی، تو یہ ہمیشہ سے ایک متنازع رہا ہے۔ بنیادی طور پہ بحریہ ٹاؤن کو اب تک جو بحریہ ٹاؤن کو پانی فراہم کیا جاتا ہے اس کی 3 بڑی ریسورسز ہیں۔ ایک چند سال پہلے واٹر بورڈ نے پھر ایک متنازع فیصلے کے تحت اس واٹر بورڈ کا جو نارتھ ایسٹ کراچی فلٹریشن پلانٹ ہے وہاں سے بحریہ ٹاؤن کو 3 انچ کی 4 لائنیں فراہم کی گئیں، جو کہ بنیادی سورس ہے بحریہ ٹاؤن کے مکینوں، وہاں کے رہائشیوں کا پینے کا پانی اور گھریلو استعمال کا پانی کے لیے یہ بیسک سورس ہے۔ جبکہ دوسری سورس جو ہے بحریہ ٹاؤن کے پاس وہ چیک ڈیمز ہیں، جو کہ چھوٹے چھوٹے چیک ڈیمز حکومت کی جانب سے بنائے گئے تھے، جو کہ اس علاقے کے گاؤں دیہاتوں کو، کیونکہ وہ ایک بالکل ہی ڈیزرٹڈ ایریا ہے بحریہ ٹاؤن کے اطراف میں، تو ان کو دیہاتوں کو پانی کی فراہمی کے لیے جو بارش کے پانی کو ذخیرہ کر کے اور اس کے استعمال کے لیے جو چیک ڈیمز بنائے گئے تھے، ان کا استعمال بھی بحریہ ٹاؤن، چونکہ وہ گاؤں کافی سارے گاؤں جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں اب شامل ہو گئے ہیں، تو وہ چیک ڈیمز کا استعمال ہے۔ اور تیسرا، بحریہ جو اپنے پارکس کی، اپنی گرین بیلٹس کی، جو ان کے لیے وہ پانی یوز کرتا ہے، وہ بنیادی طور پہ بورنگ کا پانی ہے، جو کہ بورنگ کر کے زمین سے سوائل واٹر نکال کے اور وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو واٹر بورڈ کی جو کارروائی ہے وہ بنیادی طور پہ بحریہ کے جو سوائل واٹر انہوں نے جو بورنگ کر کے وہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہے، اس کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں، اور اس کنیکشن کو منقطع کرنے کی جو وجہ بتائی گئی ہے، شاید ان کے واجبات ہیں، آپ کے پاس تفصیل ہوگی۔ جی بالکل، واٹر بورڈ کی طرف سے جو بتایا گیا اس کے مطابق دسمبر 2018 سے دسمبر 2024 تک یہ واٹر بورڈ پر جو 59 انہوں نے کنیکشن دیے بورنگ کے، اس میں 14 ارب 78 کروڑ روپے کے ڈیوز ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کو نوٹس دیے گئے تھے لیکن پیمنٹ نہیں کی گئی، لیکن پہلے حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہے۔ اسی نوٹس کو بنیاد بنا کر یہ جمعے کو کارروائی کی گئی، اور ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ یہ مزید بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کی ٹیم جو ہے دوبارہ بھی وزٹ کر سکتی ہے بحریہ ٹاؤن کی۔ جو بھی اس کی تفصیلات ہوگی اس سے آگاہ کریں گے، لیکن FIA کے بارے میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اشتیاق بھی ہے کہ FIA کی جو کارروائی ہے اس کا کیا نتیجہ ابھی تک نکلا ہے؟ دیکھیں، FIA نے اب تک جو ہے بحریہ ٹاؤن کے خلاف 2 مقدمات درج کیے ہیں، جس میں بحریہ کے تقریباً 24 کے قریب جو ہے بلڈرز نامینیٹڈ ہیں۔ 2 بڑے بلڈرز کو گرفتار کیا ہے، جس میں زین زوراکو اور شاہد قادری ہیں، جو علی سکلین کے CEO ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی اداروں کو، FIA کو، انویسٹیگیشن ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس میں شاہد قریشی کے حوالے سے، شاہد قریشی نے بیریئر، اور جیسے ہم آپ کو ماضی میں بھی بتا چکے ہیں، یہ بنیادی طور پہ FIA کی کارروائیاں منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت ہیں۔ رقوم کی بیرون ملک منتقلی ہے، اربوں روپے
پاکستان سے دبئی منتقل کیے گئے، دبئی بحریہ ٹاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے اس حوالے سے، اور ملک ریاض کی فیملی اور شاہد قریشی جو اس کے سی او ہیں بحریہ ٹاؤن کے، ان کی فیملی نے جو اپنی عام جو انکم تھی اس کو اپنی دولت کو انہوں نے اپنے سرمایہ کو انہوں نے منتقل کیا دبئی، اس حوالے سے تحقیقات ہیں، اور اس میں انتہائی اہم کامیابی ملی ہے۔ شاہد قریشی نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم اور سیکیورٹی اداروں کو انتہائی اہم شواہد فراہم کیے ہیں، جس میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اور جو دو بڑی فیملیز ہیں شاہد قریشی اور ملک ریاض کی جانب سے جو بیرون ملک ان کا سرمایہ منتقل کیا گیا غیر قانونی طریقے سے، اس کے شواہد ہیں۔ اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاہد قریشی نے اس حوالے سے اس مقدمے میں وعدہ معاف گواہ بننے کی پیشکش کو قبول کیا ہے، اور وہ آنے والے وقتوں میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے مزید معلومات سیکیورٹی اداروں کو بھی فراہم کریں گے، اور وہ پبلکلی بھی عام عوام کو بھی آگاہ کریں گے کہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کس طرح پبلک ریسورسز کو استعمال کر کے کس طرح انہوں نے غیر قانونی طریقوں سے اتنا بڑا سرمایہ جمع کیا، اور اس سرمایہ کو کس طرح بیرون ملک منتقل کیا۔ اطلاعات کے مطابق شاہد قریشی کی جانب سے کوآپریشن کرنے کے بعد یہ اطلاع ہے کہ شاید ان کی ضمانت بھی جلد ہو جائے گی، آج ہو جائے گی، یعنی آج منڈے ہے، پیر کے دن ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی ضمانت ہو جائے، اور وہ اس کے بعد وہ کسی پبلک فورم پہ آ کے باقاعدہ بحریہ ٹاؤن اور اس کے حوالے سے عوام کو آگاہ بھی کریں گے ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ اچھا، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ سیکورٹی ادارے جس طریقے سے بحریہ ٹاؤن کی انتظامی اور خاص طور پہ ملک ریاض کے خلاف ایک گہرا تنگ کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جی۔ اور باقی جو 24 کے قریب جو باقی لوگ تھے جن کی تحقیقات چل رہی ہے اس میں کیا؟ دیکھیں اس پہ ابھی سلسلہ جاری ہے، اور تقریباً میری اطلاعات کے مطابق جو بلڈرز بھی ہیں وہ ایف آئی اے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، انہیں پوری معلومات فراہم کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی کو غیر ضروری طور پہ تنگ نہ کیا جائے، اور یہی سیکیورٹی اداروں کے لوگوں سے اور انویسٹیگیشن میں جو لوگ شامل ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں جو بحریہ کے مکین ہیں، بحریہ کے رہائشی ہیں، بحریہ کے الاٹیز ہیں، وہ کم سے کم متاثر ہوں، اور یہ ایک اچھی خبر جو کہ ہم نے شروع میں اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ یہی وہ اچھا پہلو ہے کہ سیکیورٹی ادارے یہ نہیں چاہتے کہ بحریہ میں رہنے والے، بحریہ کے مکین، بحریہ کے الاٹیز وہ متاثر ہوں تو ان کی کارروائیوں سے، اور اسی لیے شاید اس کی وجہ ہے کہ پانی کی پائپ لائن بھی وہ منقطع کی گئی ہے، جو کہ ایک سمبولک وے میں، یعنی انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے واجبات ہیں 1.5 ارب کے، تو آپ اپنے جو گرین بیلٹ اور اس کو فراہم کیا جانے والا پانی ہے اس کو منقطع کیا گیا ہے، لیکن رہائشیوں کے لیے جو واٹر بورڈ سے پانی فراہم کیا جاتا ہے جو ان کے پینے اور استعمال کا ہے، اس پانی کو منقطع نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو نیب کی جانب سے بھی کارروائی کی گئی ہے، جو کمرشل پلاٹس کو بحریہ کے 10,000 سے زائد کمرشل پلاٹس کو منجمد کیا گیا ہے اور ان کی سیل اور پرچیز پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ بھی اس میں بھی جو لوگ اپنی پراپرٹیز خرید چکے ہیں، جو الاٹیز ان کو لے چکے ہیں، ان کے خلاف ان کے حوالے سے انتہائی نرم رویہ رکھا جائے گا۔ زیادہ اس میں جو معاملات یا اس میں جو پراپرٹیز کو منجمد کیا گیا ہے جو بحریہ کی اپنی ملکیت ہیں، یا جو لوگوں نے بحریہ سے خریدنے کے بعد اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرا ہے، وہ زیادہ متاثر ہوں گے، وہ لوگ انہیں متاثر کرنے ان کے حوالے سے نرم رویہ ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دوسرا ایک اور خبر ہے ہمارے پاس کہ آنے والے وقتوں میں، یعنی آئندہ چند دنوں میں، یہ امکان ہے کہ حکومت کی جانب سے بحریہ میں ایک سرکاری افسر کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا جائے، تو بحریہ کی مینجمنٹ کا کنٹرول لے لیا جائے، جو کہ الاٹیز کے لیے بھی ایک حوالے سے یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ اگر بحریہ کا کنٹرول جو ہے وہ سرکاری اداروں کے پاس آ جاتا ہے بحریہ کی مینجمنٹ کا، تو اس حوالے سے یعنی ان کو ایک فائدہ ہوگا جو الاٹیز اور جو رہائشی ہیں، اور جو ان کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ اس کی لیز دی جائے تو اس سلسلے میں بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر اس طرح ہو جاتا ہے، اور ایک جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کا خاتمہ بھی ہوگا، اور ہم پچھلے پروگرام میں بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو یہاں کے الاٹیز ہے، جو ان کے انویسٹر ہے یا جو وہاں پہ مکین ہے، ان کی جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے، اور جیسا آپ نے بتایا اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ یقیناً جو ہے ان کے حق میں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔